وقت میرے خیال ادھار کر لینی ہے، ادھار نہیں چلتا من کہہ رہے ایک رکا اس سلسلے ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی کے بارے تو جواب میں عرض کر لوں گا. آنکھوں کی بینائی کا چلا جانا عیب ہے اور انبیاء کرام عیوب سے پاک ہوتے ہیں. وضاحت فرمایا حضرت یعقوب علیہ السلام کی بینائی گئی کہ نہ گئی. قرآن نے اتنا بیان کیتا ہے یوسف علیہ السلام کی زبانی کہ اذهبوا بقمیصی ھذا فالقوه علی وجه ابی یات بصیرا، میرا چولا لے جاؤ میرے ابے جان دی اکھاں تے پاؤ تے اکھاں ٹھیک ہو جاتے ہیں، وہ بصیر بن جاتے ہیں، بینا بن جاتے ہیں، انہاں دی اکھاں وچ روشنی آ جاتی ہے. قرآن بیان کرے ہن جی اگے بینائی ہے تے مڑ دوبارہ بینائی آن دا کی مطلب ہے؟ تحصیل حاصل ہے باطل ہے. جہاں آدمی اگے ہی ٹھیک ٹھاک اکھا والا ہوئے وہ بارے آخر کی لوڑ کی آئی؟ حضرت یعقوب دے بیٹے بیان کرنے کی لوڑ آئی بھی انہوں کی بینائی جا چکی. پھر حضرت یوسف نو علاج کرنے کی کی لوڑ آئی بھی کتا لے جاؤ تو پاؤ جاتے بصیرا بینائی بحال ہو گئے. پھر فرتدہ بصیرا کرتا پایا تو بصارت بحال ہو گئی، روشنائی بحال ہو گئی، اکھا ٹھیک ہو گئی. تو کئی گل تو آئی نا عیب یہ کہ بندہ ہمیشہ واسطے راضی نہ ہو، یہ عیب ہے. لیکن وقتی طور پہ بینائی کم نہ کرے، رو رو کے پانی وگ وگ کے وہ سفید پردہ آگے آ جاوے پھر اتر جاوے وہ عیب سے نہ رہا بلکہ الٹا علمت ظاہر ہو گئی پیغمبر دی کہ حضرت یوسف علیہ السلام دے کرتے میں یہ تاثیر ہے کہ وہ نہیں ہوئی بینائی کو نہ دوبارہ بحال کر سکے. اس واسطے اتنا تو مننا پاؤں ہے کہ نظر فرق ہے مکمل ختم ہے یا کمزور بہت ہو چکی ہے. بہرحال یہ قرآن نال ثابت ہو رہا ہے اور دونوں قول مفسرین نے ذکر کیتے ہیں کہ بالکل جا چکی ہے یا کمزور ہو چکی ہے. اور عیب وہ ہوتا ہے جہاں ہمیشہ واسطے بینائی ختم ہو جائے، جہاں وقتی عارضی طور سے آئی تکلیف سے چلی گئی یہ عیب نہیں آخیا جا سکتا. اس واسطے کوئی ایسی گل نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام سے دوسرا امتحان کہڑا ہے؟ وطن چھڑ دیتا، مصر دے علاقے گئے، اتھوں دا بادشاہ ظالم اس دا لٹیرا جیڑی سونی عورت سنے اس کو اپنے کول بلا لے، بدکاری کرے، بدماشی کرے. جدو حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت سارا سمیت اسے پہنچے او دے گماشتیاں نے دسیا کہ دنیا کی حسین ترین عورت میرے علاقے میں آئی ہوئی، نال ایک بندہ ہے، کوئی لمبے چوڑے قافلے ہی نہیں ہے، ایک بندہ ہے، ایک عورت ہے. اس نے اپنے اس شیطانی کے تحت بلا بھیج دیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پوچھا کی لگتی ہے؟ آپ فرمایا میری بہن. پھر انہوں نے آخیا حضرت سارا نے کہ تو میں ہی اس دین اتنے ہے اور کوئی اس دین اتنے نہیں ہے تو میری اسلامی بہن ہے، مذہب دے لحاظ میں بہن ہے. اگر وہ تیرے سے تو مینو کوڑیا نہ کری دسی کہ میں بہن ہوں انہوں نے، اور نیت یہ رکھی کہ میں اسلامی بہن ہوں، مذہب کے لحاظ میں بہن ہوں، نیت یہ رکھی کیونکہ خامد ہو گیا نال تو مروا چڑ جائے، جی بھائی ہو گیا تو قتل انہوں نہیں کروا، انہیں اپنی بدماشی کرتا ہے. تو فرمایا جا تینوں اللہ کے حوالے کیتا، میں اللہ کے دعا گوا اللہ تیری عزت محفوظ رکھی. آپ اتنے گئی، اس نے برے ارادے نال کنگا کیتا تو اللہ نے ہاتھ چل اسباب ہاتھ نپن کا سبب ہے کہ ہاتھ نپن کا سبب ہے کہ مگر جس نے اللہ نے چاہا ہے وہ سبب بیکار کر سکے، ہاتھ ختم کر دے. یہ ظاہری سبب کوئی مدد جائز ہے، باطنی کوئی ناجائز ہے، ظاہری بھی کر سکتا جو رب نہ چاہے. ہاتھ سبب ہے نپن کا پکڑن کا، طاقت بھی ہے، زور بھی ہے، تھی ہاتھوں نال کام کرتے بھی رہتے ہو، لیکن یہ سبب بھی اللہ دے محتاج ہے جو دی مرضی ہوے تو نپن دے نہ ہوے تو نہ نپن دے. ہاتھ شل ہو گیا. اس آخیا دعا کر رات ٹھیک ہوئے میں برائی نہ کر سا. میں باز آیا
دعا کی تھی ہاتھ ٹھیک ہو گیا. کافر بھی مجبوری ہوئے تو من میں اگر مدد لینی چاہے کافر بھی ہوئے پر مجبور ہو جا رہے مت یاد ہے کہ اللہ دے پیاریاں دی مدد لینی چاہے پر اگلے کافر کی گل ہونے والے پتہ نہیں کتنے سفر کافر ہیں مشکل پیش کرتے تو مڑ بھی مدد لینا گوارا نہیں. میرے بھائیوں دوبارہ پھر اس نے ہاتھ اگے کی تبھی اتفاق بھی ہو سکتا ہے. آج کل زیادہ تر یہی بیماری ہے اتفاق بھی تو ہو سکتا ہے کوئی ضروری ہے ولی دے ارادے نالے ہوئی ہوگی گل اتفاق نال ہو گئی ہوگی اس نے پھر یہ اتفاق سمجھ جا سکا کہ ساتھ پھر چل گیا پھر دعا کرائی پھر ٹھیک ہو گیا پھر 3 باری بری نیت نال ہاتھ اگا کیتے اگے نال سخت دعا پہ آغاز کھا کے گر گیا. اس ویلے اس نے آخیا کہ لے جاؤ یہ تھی انسان ہی نہیں میرے کو لیا کوئی اور بلا لیا تو اگے ایک عورت آئی حاجرہ وہ بھی یہ حوالے کرو انہوں دعا کڈو. حضرت سارا کا تو نکاح ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لیکن حضرت حاجرہ کا جو نکاح کوئی لیکن رب نے پہلے تو کی عزت کو محفوظ رکھے. اس بادشاہ نے برائی کا ارادہ اسے کیتا ہے لیکن ان کے ہاتھ شل ہوتے رہے وہ غش کھا کے ڈر آ رہا حضرت حاجرہ کے اتنے وہ اپنی حوث پوری نہیں کر سکیا. حالانکہ نکاح نہیں تو پتہ لگا کہ پیغمبر کی عزت اس نے بڑھنا ہوگی رب بچپن لاؤ کی عزت کی حفاظت کر حضرت حاجرہ کی عزت کی محفوظ رہی. اس نے حاجرہ حضرت سارا کے حوالے کر دیتی اور حضرت ابراہیم کو واپس آئی تو انہیں پوچھا محرم کی ہوا عرض کی تھی رد اللہ قید الکافر کی نہر ہی اخدمنی حاضر اللہ نے اس کافر دے مکر تو بھی میں نے بچا لیا تو اس کا میں انعام لے کے آئی. ہوں حضرت سارا سوچا میرے بچوں تو اولاد ہونی کوئی نہیں کہ میں حاجرہ کیوں نہ انہوں کے حوالے کر دیا تاکہ ہو سکتا ہے انہوں کے اولاد پیدا ہو جائے. چنانچہ حضرت حاجرہ نال نکاح ہو گیا اولاد پیدا ہوئی حضرت اسماعیل علیہ السلام. لکھیا کہ حضرت حاجرہ چوری چھپے سینے نال لا کے پیار دے رہی ہیں بوسے دے رہی ہیں. حسرت دل پیدا ہوئی میرے پیٹوں میں پیدا ہوا یہ پیٹوں میری غلام آئی لونڈی ہے یہ پیٹوں پیدا ہو گیا. اس سے جا کے حضرت ابراہیم نے آخیا نہ کٹ دے میرے گھروں کٹ دے اس سے سچ کسی کی آواز بھی میں نہ لگے. بڑے پریشان ہو گیا کوئی 99 سال کی عمر میری ہوں پہلا بچہ دے وہ میں اکھا آڈر کیویں کرا سارا دی آخے کیویں لگا وہ میری عزت سے میں انہوں کیویں رلاوا کیویں کروں دیس نکالا دیوا. اللہ نے عرض کی خدایا میں بڑی مشکل پھنس گیا کہ میری رہنمائی فرما. اللہ نے فرمایا جو سارا کہندی وہ مطابق عمل کر جو سارا کہندی وہ مطابق عمل کر. ویسے مسئلہ اور عرض کرتا چلا حضرت سارا نے کٹوایا حضرت حاجرہ نے بھی اتو حضرت اسماعیل نے بھی اتو اور اس بے آب ہو گیا وادی کے اندر ماں بیٹا پہنچے تو حضرت سارا نہیں ہوں حضرت سارا نہیں کوئی گالا شالا کھڑنی چاہیے کوئی نہ کوئی سب کوئی تبرے شبرے کرنے چاہیے کوئی ایڈی زیادتی میں دودھ پینا بچہ حضرت ابراہیم کی بیوی انہوں نے کٹا چڈیا وہ دور سچ کوئی ہوائی نہ لگے کوئی تبرے شبرے کرنے چاہیے کوئی نہیں. کیوں پیغمبر کی بیوی جی حضرت ابراہیم کی بیوی ہوئے کہ حیا ہے جن بھی پاکی بیوی اور مڑ حیا کی کوئی لوڑ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی ہوئے پھر کہ حیا ہے ضروری لیکن حضرت ابراہیم کے بھی آقا دیا بیویاں ہوں تمام پیغمبروں کے سردار دیا بیویاں ہوں سارے براہ راست نبی دیا بیویاں مڑ حیا کی لوڑ کوئی مومنا دیا ماوا ہو مڑ حیا کی لوڑ کوئی انہوں نے ہر ویلے نشانہ بنائی کرنا چاہیے. اللہ نے فرمایا ابراہیم میں جبریل بھیجا پیا یہ تے نال نال چلتی جتھے میں منظور ہے اتنے جا کے چھڑ جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے گھوڑے سے چڑھے حضرت حاجرہ اسماعیل کو نال لیا حضرت جبریل نال لے جتنے آواز جگہ آئے پانی والی گاہ والی چھا والی آخر ایتھے بہا گئی ایتھے چڑھ گئی نہیں اگے چلو ٹردیا جس لیے یہ ونجر آ گیا لہرانا آ گیا مکی شریف کا ایریا آ گیا کہ ایتھے بہا دے وہ جبریل اتنے بہائی جتنے چھا نہیں چھپری نہیں گاہ نہیں بوٹ نہیں پانی نہیں کوئی بندہ نہیں کوئی مونس نہیں غمخار نہیں اتنے چڑھنا
لا کے جی ایتھے ہی چلے کیوں ہاں ہونا یخرج النبی الامی یہ انتظام ہی سارے آخر زمان پیغمبر واسطے ہو رہے ہیں تو ہونا دا ضرور اتنے ہونا اس واسطے بنیاد لگے نہیں رکھنا یہ ان آن والے واسطے سامان ہو رہا ہے سارا اس واسطے زیادہ حکم ہے اللہ کا حکم ہے کہ انہوں نے اتنے رکھنا ہے ہوں ذرا اندازہ کرو ٹھنڈے دل نال سوچو ایک بیوی ہو دودھ پیندا بچہ ہوئے حضرت ابراہیم فلسطین چھوڑ اتنے سینکڑے میل دور کوئی بندہ نہ ہوئے کوئی بندے کی ذات نہ ہوئے کوئی چھان چھبری نہ ہوئے کوئی ذریعہ نہ ہوئے کمان دا کھان دا ظاہری اسباب کوئی نہ ہو لیکن حضرت ابراہیم چھڈ کے واپس عزت ہے درندے آوے کھا جاوے کوئی بگانا آوے عزت کا عملہ آور ہو جاوے ایک 99 سال کی عمر ایک یادگار ہے اور اتنے بخ تیرال تڑپ تڑپ کے مر جاوے کتنی مشکل صورت حال ہے لیکن خدایا تیرا مال ہے تو جان تیرا کم جانے سب کچھ یار دے حوالے چھڈ کے چلے گئے حضرت حاجرہ پچھو دوڑیا تو ساڈے نال ہو کی گیا ایک مشک پانی دی ایک ڈوگری کھجورا دی کتوں تک تک سی اس ویرانے میں چھڈ کے تھوڑے ابراہیم جا رہے ہیں پچھو دوڑیاں پکار دیا بلا دیا تو بولتے ہی نہیں اشارہ کر کے نہ پوچھا پہ رب دے سہارے پہ چھڈ رہے آج سر حالات چھڈے ہاں رب دے سہارے پہ جاؤ پھر اللہ کو سوچتے ہو ادھر یدین اللہ پھر سانو ضائع نہیں ہو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس امتحان کے اندر بھی پورے ہوتے پھر وہ بچہ ذرا بجن رکن کا ہوا دوڑن کا ہوا کوئی طاقت پکڑی نوخیز نوجوانی والے پاسے آ رہے ہیں اس ویلے حکم ہو گیا دوا کر میرے نام پہ قربانی کر اتوں فلسطین جو تشریف لیا ہے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کیا کیا انی ارا فی المنام انی اذبحک کا فانظر ماذا ترى میں خواب دیکھا کہ میں تمہیں ذبح کرنا پیا دسو کی پتہ نہیں کہ جاتا لیکن حضرت اسماعیل علیہ السلام کے سامنے خواب آتا ہے کہ او نبوت کی نظرہ تو بظاہر دور رہنے والے آغوش نبوت تو بظاہر دور رہنے والے حقیقت روحانی طور پہ نبوت کی آغوش کی پل رہے ہیں اس واسطے اقبال مرحوم کہہ گئے کہ یہ فیضان نظم تھا یا کہ مکتب کی کرامت تھی سکھایا کس نے اسماعیل کو آداب فرزندی کیا کیتا ہے یا اب تفعل ما تؤمر ستجدنی انشاءاللہ من الصابرین ایک خواب خیال نہیں ہے یہ میرے بخار نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ دی وہی الہام ہے ربا جان جی میری قربانی دیتے ہیں تو رب کے سرخرو ہو سکتے ہو کہ سودا میرے واسطے سستا ہے میں انشاءاللہ صبر کرتا میرے گلے پہ مشکل ناز کر کے اپنے رب نو راضی کر لوں حضرت اسماعیل علیہ السلام اپنا آپ پیش کیتا کوئی نہ کر دیتا حضرت ابراہیم اپنے ہاتھی گلے سے چھری رکھی کوئی نہ رکھ دیتی پٹیا کون انہوں دے وچوں حضرت ابراہیم پٹے کہ حضرت اسماعیل پٹے کوئی نہیں پٹیا خوشی رضا ہے قربانی دیتی جا رہی ہے حضرت ابراہیم دے رہے ہیں حضرت اسماعیل دے رہے ہیں تو پتہ لگا ایک گھرانا ہوگی جی رب کے نام سے جانا دین والا ہے جانا دے کے خوشیاں منانے والا ہے یہ روڑ پٹن والا گھرانہ نہیں ہے تو اسے گھرانے دے نبی پاک بھی فرد نے اسے گھرانے دے حضرت علی بھی فرد نے اسے گھرانے دے امام حسین بھی فرد نے کہ حضرت اسماعیل جان دے کے اپنے ابو اللہ تعالیٰ نے درباری سرخرو کیتا امام حسین نے جان قربان کر کے اپنی مولا جان اللہ کے درباری سرخرو کیتا حضرت اسماعیل اپنا ہاتھ پیش کرن کہ حضرت امام حسین پیش نہ کرن حضرت ابراہیم اپنا بیٹا اپنے ہاتھی ذبح کرے اللہ نو راضی کرنے واسطے کہ نبی پاک اپنے بیٹے کی قربانی نہ دے سکے تو پھر وہ ودے نبی پاک سے کوئی نہ ودے اس واسطے مننا پاؤں یہ مرتبے انعام اچے تا مل سکتے جو قربانی نہ تو ود دے انہوں تو مد قربانی دے تو اچے درجے تا مل سکتے ہیں
تو نبی کریم علیہ السلام و تسلیم نے اس واسطے فرمایا ما اوذی نبی مثل ما اوذیت، اتنی تکلیف کسی نبی کو نہیں دیتی گئی جتنی میں نے دیتی گئی ہے، لیکن اتنا صبر بھی کسی نے کیتا کہ نبی پاک نے کر کے دکھایا۔ حضرت محترم حضرت اسماعیل علیہ السلام چھری ہیٹ میں باپ نے انہوں نے گلے اتنے خنجر رکھے ہوئے 99 سال کی عمر سے ڈھیر ہوں لمبا بالا لمبا اس 7 سال بعد 9 سال 10 سال بعد یہ واقعہ پیش آ رہے ہیں تو گویا 108 900 سال دے ہو چکے نے، اس تو بعد امیداں کہڑی ہیں ہور بچے جمن دیا، اتنی عمر ہو چکی ہے، لیکن وہ آخری سہارا بھی اس کے نام سے قربان کیتا گیا، ان اپنے آل قربانی پیش کر چڑی، مگر ہوں اللہ نے فرمایا بس ابراہیم نہ دینا ہو یا ابراہیم کر صدقت الرؤیا، تھوڑا خواب سچا ہو گیا، تسا خواب نو سچا کر کھایا، اگا ہاتھ نہ ہلایا اور اسی دا بدلہ آپ سے وفدیناہ بذبح عظیم، ایسا عظیم فدیہ دے کے حضرت اسماعیل نے بچایا۔ پتر حضرت ابراہیم دا انہوں نے سر کا صدقہ دے حضرت ابراہیم دے اللہ کو کی ضرورت پی ہے، اللہ کیوں فدیہ دینا ہے، اللہ کیوں صدقے ارادی طرفوں پہ دینا ہے، پتہ لگا کہ اللہ تعالیٰ نے اسماعیل علیہ السلام نے کیوں بچایا، جنہاں وچ میرے محبوب دا نور ہے، یہ اج ذبح ہو گئے تو میرے یار دے نور دا ظہور نہیں ہو سکتا، تو جو ظہور نہ ہوئے تو میری کائنات بناؤن دا مقصد پورا نہیں ہو سکتا، جی وہ مقصد پورا نہ ہوئے تو پھر کائنات بناؤن دا تو فائدہ ہی ختم ہو گیا، جب غائب کی منفعت ختم ہو گئی تو پھر ابس ہو کے رہ گیا، اس واسطے فرمایا ابراہیم تینوں لوڑ نہیں بچاؤ دی، تو نفس دیا کہ میں اپنے یار کی خاطر حضرت اسماعیل کو بچانا چاہتا، یا تو فدیہ بھی یار کی طرف میں آپ دے چاہتا وفدیناہ بذبح عظیم، اصل بہت بڑی قربانی انہوں نے بدلے دے کے اسماعیل علیہ السلام نے بچا دیا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جگہ سے جنت کا دمبا ذبح ہو گیا، جیڑی قربانی اج تسی کر رہے ہو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یاد تازہ کر رہے ہو، قیامت تک انشاءاللہ یہ ہوندی چلی جاسی۔ صحابہ کرام علیہ رضوان نے عرض کی تھی ما هذه القربانی، یہ قربانیاں کیا ہیں؟ سنت ابیکم ابراہیم، تمہارے باپ ابراہیم کی سنت ہے، انقیدہ سنت کیا ہے؟ سن لڑنا کی ہے، سن وچوں ملنا کی ہے۔ سرکار نے فرمایا ہر تار دے بدلے ایک نیکی، ہر وال دے بدلے ایک نیکی، دمبا ہوئے چھترا ہوئے انہاں دے وال تارا سدے جاندے، سوش سدی جاتی ہے، اور بکریاں ہو گائی ہو انہاں دے اشعار وال سدے جاندے، فرمایا ہر وال دے بدلے ایک نیکی، ہر تار دے بدلے ایک نیکی تانوں ملدی راضی۔ اور یہ بھی روایتہ چاہتا ہے سمیرو دہایا کم فإنہا علی الصراط بتایا کم، تھوڑیاں قربانیاں تھوڑیاں سواریاں بن کے پل صراط تو پار کے پاس سمجھ، اس واسطے قربانی موٹی تازی ہونی چاہیے، بہترین ہونی چاہیے، یہ سنت قیامت تک جاری ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ یاد تازہ ہو رہی ہے کہ حج کیا ہے، چند حسینہ دیا حسین یاداں نوں تازہ کرنا حج اور کی ہے۔ صفا مروہ چ دوڑو، کیوں دوڑن کی کی لوڑ ہے؟ حضرت حاجرہ سے دوڑی ہے جو پتر دی جان جا رہی، پیاس سے تڑپ رہا، پانی کی تلاش واسطے کدی صفا سے کدی مروہ سے چڑھ دیا نے، ڈو کی جگہ سے پہنچ دیا تو خطرہ ہے میرے پتر رو کے درندانہ چیر پار جاوے، بج کے اگر چڑھ دیا اونچائی سے پھر آرام نال چلنے لگ پاؤں، اج نہ کسی کا پتر پیاس ہے نہ انہوں درندیاں کا خطرہ ہے، پھر بجن کی لوڑ کی ہے، تو بجن کا اللہ کیوں ہے جی وہ سنت تازہ ہوتی ہے، اور مقبول بندی دی یاد تازہ ہوتی رہے، جنہیں اتنے دوڑیاں ہم قیامت تک یہ سلسلہ جاری رہے، حتیٰ کہ نبی پاک تشریف لے آئے کہ مکے والے سوچیا کہ یہ دوڑ دیں کہ نہیں دوڑ رہے، نبی پاک اس تیزی نال دوڑے کہ چادر کا گھیرا بن گیا، جی گگرے ہوتے اس طرح چادر گول گھیرے کی صورت میں سو گئی اور تیزی نال آپ اتنے دوڑتے ہیں، تو کوئی نبیا کا نبی کیوں نہ ہوئے، بادشاہ کیوں نہ ہوئے، وہ دوڑ کے حضرت حاجرہ کی سنت سے عمل کرے۔ اس مینا میں اج بھی جانور ذبح کیتے جاندے، یہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت سے عمل ہو رہے ہیں۔ جتنے شیطان نو کنکریاں ماریاں حضرت ابراہیم علیہ السلام اج اتنے ماریاں جا رہی ہیں،
انہوں نے تو شیطان پر گلانا ہے، کیوں ایکو پتر نے وہ بھی کو وہ کہڑی عقل مندی کا مظاہرہ کر رہے ہو، چھڈو یہ خواب خیال ہے کی کرتے ہو. آپ نے تین جگہ تے کنکریاں ماریاں، انہوں نے شیطان نظر آیا تو نہ ماریا، تو سانو تو کشا نہیں نظر اصا تو اتنے سعودی عرب والے جی شیطان بنایا انہوں نے مار دیا. سعودی عرب والے کنکریٹ دے بنایا انہوں نے کنکریاں مار دو. ایک پاگل پڑے بظاہر کنکریٹ دے بنے ہوئے تھم میں تو انہوں نے کنکریاں ماری جائے، انہوں نے پیڑ کیڑی ہونی ہے، تکلیف کیڑی ہونی ہے، بظاہر ایک پاگل پڑے، لیکن حقیقت کیا ہے کہ جی ہاتھ اٹھے حضرت خلیل اللہ دے اور رب نے اتنے بھاگن کہ کیوں نہ انہوں کی یاد تازہ کعبے کے گرد طواف ہوتا ہے، پہلے 3 چکر بھج کے آنا پڑتا ہے، دوڑ کے آنا پڑتا ہے. کیوں دوڑنا پڑتا ہے؟ ایک سے نبی پاک آ کے دوڑے، صحابہ کرام آ کے دوڑے. اس واسطے جہاں حاجی بھی قیامت سے آوے اس سے پہلے 3 چکر دوڑ کے آوے تاکہ انہیں پیارے کی یاد تازہ ہو جائے. کعبے دے کول بجنا، سینہ تان کے چلنا، آکڑ کے ٹرنا، موٹے چار کے ٹرنا، ٹہلنا، یہ گل جڑی نہیں. رب دے گھر جا کے آکڑ بھی کھاونی، پہلوانی بھی کھاونی، اس سے دوڑنا، یہ گل جڑی. ایسا مسیطہ طریقہ چلنا جائز نہیں جنہوں کا میراب ہوتے جو خود کعبے جا کے دوڑو. حج کیا ہے؟ چند حسینہ کی حسین یاد ہے، اس کے علاوہ اور کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام دے نام تعلق رکھنے والی ان یادوں ہمیشہ واسطے باقی رکھ کے دس دیتا کہ پیاریاں دی سنت عمل کرو، ضرور عمل کرو. ایک سنت دس کے مقدار شاید ختم کردا کہ جی وہ سنتا اللہ دے پیاریاں دی ایک اے سنت دی ہے، انگوٹھے چوم کے اکھا تے لاؤنا ہے، یہ بھی اللہ دے پیارے دی سنت. حضرت آدم علیہ السلام دے اندر جب روح پھونکیا گیا انہیں اتنا عرش کی طرف تکیا کہ نوری قلم دے نال لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ یہ لکھا نظر آیا. روح پھونکی گئی، اٹھ کے کھڑے ہو گئے، عرض کی خدایا میں تیرا شکریہ ادا کردا جتا ہے میں نے پیدا کیا، نال میں تیری منت کردا کہ میں نے دسا اے محمد رسول اللہ کون ہے جس کا نام تے اپنے نام نال ملایا، جس کی رسالت کا اعلان ہے اپنے الوہیت کے اعلان دے نال کیتا ہے. محمد رسول اللہ کون ہے؟ اللہ نے فرمایا ایک تیرا ہی بیٹا ہے جو اس وقت کے بہت عرصہ بعد دنیا پر ظاہر ہوگا، اور میں تم سے سچ کہتا ہوں کہ اگر میں انہیں پیدا نہ کرتا تو کائنات کی کوئی شے پیدا نہ کرتا، اور میں نے کائنات کی ہر چیز سے 60,000 سال پہلے ان کی روح کو پیدا کر کے آسمانی روشنی میں رکھا. یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ نے جواب دیتا. انہیں عرض کی خدایا جی میں اتنے لکھن سے قادر ہے یار میرے انگوٹھے دے نواں سے لکھن سے بھی قادر، لہذا مہربانی کر میرے انگوٹھے دے نواں دے اتنے بھی یہ نقش پیارے لکھ دے. چنانچہ اللہ نے لا الہ الا اللہ کا نقش سجے انگوٹھے دے نو سے، محمد رسول اللہ کا نقش کھبے انگوٹھے دے نو سے اتار دیتا. انجیل برنواس کہندی ہے تب پہلے انسان نے شفقت پدری کے ساتھ دونوں انگوٹھوں کے ناخنوں کو چوما، آنکھوں سے ملا اور کہا اے بیٹے مبارک ہے وہ وقت جب کہ تو دنیا پر ظاہر ہوگا. انگوٹھے چومے، انگوٹھے چومے، اکھا سے ملے سے کیا کیا ہے بیٹے مبارک ہے وہ وقت جب کہ تو دنیا پر ظاہر ہوگا. تو اے آدم علیہ السلام کی سنت انگوٹھے چم کے اکھا سے لانا. تسی آخسو انہوں نے نقشے نظر آئے تو تمہیں کی نظر آتا ہے کہ میں آخسا بھی حضرت ابراہیم نو تو شیطان نظر آیا تمہیں کی نظر آتا ہے؟ حضرت حاجرہ کا پتر پہ آتا آئی وہ واسطے دوڑنا ہی آپ کا کون پتا ہے، انہوں نے تو پتر کو خطرہ ہی درندہ کا چیر پھاڑ جائے اس واسطے دوڑیاں بچانے واسطے. تو سے کوئی اولاد ہے جن خطرہ لائے کہ پتہ لگا علت نہیں دیکھی جاتی سنت دیکھی جاتی ہے. تو حضرت آدم نے چم کی اکھا سے لائے علت جو بھی ہوئے سنت ہے یہ سنت پہ قائل ہے. اور اج کل آخیا کی جانا ہے سارے درگوش یربودی جو ہے وہ کہنا ہے مکرو ہڈی ہے انگوٹھے والی مکرو ہڈی ہے تو تھی منہ چ پا سکتے ہو. جی مکرو ہے تو بٹ کے سکتا وسیطے لے ہوتا
اللہ کے گھر چلی ودا چاہیے ودا نا جس تو مکروہ ہور کا شاید وہ بھی وڈ کے تھٹ ڈال وہ نال کیوں نہیں پھر انہوں نے انگوٹھیا کی پلیتی نکلی نہیں آئی تک سن دسو تو صحیح کہڑے پانی نالے پاک ہو سکتے اسی وہ منگوا دیں اوکھا سوکھا جی بھی ہو سکتا اسی منگوا دیں چل کوئی جمنا کا پانی کہ گنگا کا پانی کوئی دنیا کا ایسا پانی ہے جو نالے پاک ہو سکتے جتوں پلیتی نکلتی اس تنگے نال وہ جہاں پاک ہو سکتی ہے پر انگوٹھے نالے پاک نہیں ہو سکتی قرآن پڑھن لگیا پاک روٹی کھاون لگیا چاول کھاون لگیا پاک حلوے کھان لگیا پاک نماز پڑھنے لگیا پاک نبی کے نام سے چمنے لگے پلیت ہو اگلے مکروہ نہیں ہو جاتے اصل نیت پلیت ورنہ حضرت آدم کی سنت ہے کی وجہ پیو کی سنت پہ عمل کرنے والا قابل اعتراض ہے یا سنت چھڈن والا قابل اعتراض کسی کا پیو چور ہوئے ڈاکو ہوئے بدماش ہوئے بالکل ہو رہا اختیار نہ کرے لیکن جہاں پیو ایڈی وڈی بزرگ ہستی ہوئے وہ رکھے قدم سے چلے تو وہ اعتراض کرنے کا حق ہو سکے پھر صرف علامہ نہیں مسئلہ خود نبی کریم علیہ السلام پر تسلیم فرماندے نے کہ جیڑا بندہ چم کے اکھاں تے لاندا ہے میں اقول لہو قائدا یوم القیامہ دا قیامت دے دے دی باں پکڑ کے جنت دی نال لے گا علامہ شامی فرماندے نے وہ چم کے اکھاں تے لانا مستحب ہے احکاوی علی مراکل فلاح وہ بھی فقہ کی مستند کتاب ہے اس سے موجود ہے کہ مستند سے مستحب ہے مولوی عبدالستار توسیر استاد عبدالشکور لکھنوی کی کتاب علم الفقہ اس سے موجود ہے کہ مستحب اذان دے ویلے اشہد ان محمد رسول اللہ سے یہ چم کی اکھا دے لانے مگر ہر شاید کل پیچھے صرف اپنی عقلی دلیل ہے کہ یہ مکروہ ہڈی یہ پلیت انگوٹھن وہ تے پلیت نہ لائے ساڈے تو پا کے سانو پک کے ساڈے پھر لا کے ایک عورت کے کپڑے پلیت ہونے نماز نہیں پڑھ سکتی جنہوں نے نہیں کپڑے پلیت ہونا نہیں ڈکی کھڑی ہو یہ گناہ خدا ہے تیرے پلیت تو نہ پڑھ نماز جنہوں نے پا کے تو نہ لگا کے مارتی میں کیوں کہ سنبھالن بنا تے پلیت تھی نہ چم کے اکھا دلاؤ ساڈے تو پا کے نہ لمبی نہ سانو کیوں روک تو بہرحال اللہ کے پیارے کی سنت ویکھی جاتی ہے وہ اسباب نہیں ویکھے جاتے نبی پاک طواف واسطے جدو تشریف لے آئے عمرہ کرنے واسطے کعبے کے طواف واسطے تو مکے کے کافرہ نے آخیا کہ دیکھو مدینے دے بیمار مریل آندے پیر دھروک کے واسطے طواف بھی کوئی نہیں ہونے نبی پاک فرمایا میرے صحابہ تاری قوت طاقت بہادری کے بعد ہو رہے ہیں ذرا دوڑ کے ٹہل کے اتنے آنا کعبے کی بے شک بڑی سندے پر کافروں کو پتہ چلنا چاہیے کہ رانے چوہے دم خم باقی ہے کمزوری کا ہی نہیں آئی لیکن اور گل مشرقین قوت آؤ اس واسطے آپ دوڑے صحابہ دوڑے جو مشرقوں کو پتہ لگے انہوں طاقت یار موجود ہیں اج اتنے مشرق کوئی اج تو اتنے نجدی جہے ریالہ کی بارش کر رہے ہیں سارے مہربان واسطے یہ اتنے موجہ مارد ہے اج وہ اتنے دوڑنے کی کی لوڑ ہے اج طاقت بھی کھان کی لوڑ ہے پتہ لگا علت بھاوے ہو نہیں سبب بھاوے ہو نہیں مگر پیاریاں کی سنت ہے اللہ کی قیامت تک باقی رہنے میرے بزرگوں بھائیوں کعبے جاؤ اگر طواف کرو تو اس کعبے دے نال تھوڑے جے فاصلے سے پتھر نصب ہوئے وہ کنا قدموں کے نشان لگے ہوئے پتا ہے وہ کی نام ہے مقام ابراہیم وہ نفل پڑھنے پاؤں کوئی نہیں مقام ابراہیم مسلح اس مقام ابراہیم دے کول نماز پڑھو اور اج کل بڑے عجیب طریقے نماز پڑھی دی ہوں سارے لوگ بولے بالے تعلیم تو خالی لوگ جانے وہ کعبے الموہ نہیں کرتے ہوئے دائی منہ کر کے پڑھی کر اے کعب ہے اے مقام ابراہیم ہے اور تو کھلو کے بندہ نفل پڑے تو منہ کعبے ال ہو گیا لیکن مار کا تو کھلو کے منہ ادھر کر چڑھ دے پر کھلو کے منہ ادھر کر چڑھ دے کعبے الموہ ہی نہیں کرتے شرتے کول کھڑے ہوئے دیر آدھے اڑیں دے کوئی کرو پہ جی میں مرضی یہاں کو پوچھو کہ ایس پتھر کی کیا خصوصیت ہے ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے آپ چلے گئے لیکن پتھر وہ ہزارہ سال ہو گئے آج بھی لوگوں کو نماز پڑھ کے برکت حاصل کر رہے
اگر پتھر دے کول نماز برکت واسطے پڑھی جا سکتی اور او دے وچ اجر بے مثال ہے، اجر بے حساب ہے، مڑ جتھے او نا قدمہ والے موجود ہوں، انہاں دے آقا موجود ہوں، انہاں دے نبی موجود ہوں، اس جگہ سے نماز پڑھے برکت کا ہی نہ زیادہ، ایک رکعت کے بدلے لکھ رکعت کا ثواب اتنے ملتے حرم پورے دے اندر، لیکن رب فرمانا ہے باقی ہر جگہ چھڈ کے ایتھے پڑھو، جتھے ابراہیم علیہ السلام دے میرے یار دے قدم لگے اتنے پڑھو، جتھے ثواب زیادہ نہیں تو کیوں پابند کیتا؟ پتہ لگا نا اتنے ثواب زیادہ ہے، برکت زیادہ ہے، جتھے خالی قدم چومن والا پتھر موجود ہے اتنے ایڈیاں رحمتاں ایڈیاں برکتاں اتنے ایڈا زیادہ ثواب ہے، تو جتھے ابراہیم آپ موجود، جتھے ابراہیم دے آقا موجود ہو ثواب زیادہ ہوتی ہے۔ کوئی مسئلہ سنو، دنیا کی کسی مسجد سے چلے جاؤ، جڑا کھبے پاسے کھلوتا راضا پاک دے نیڑے ہو گیا، جتنا نیڑے نماز اجر ثواب زیادہ، جتنا دور اتنا اجر ثواب گھٹ گیا۔ میرے بزرگوں بھائیوں، انہاں پاک لوکاں دی جگہ اتنے عبادت کی اجر ثواب اضافہ ہوتا ہے، اور یہ نجدیہ دے نک تے بڑی مکھی لڑی ہوئی کہ اس پتھر نہیں ڈال سکتی جدو ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے ہوئے انہوں نہیں ڈال سکتے، اس چشمے کو بند نہیں کر سکتے جو ابراہیم علیہ السلام کی اڈیاں چم کے جا رہی ہے، اس چشمے کو بند نہیں کر سکے، بلکہ ایڈے مشرک بن چکے نے کہ بھر کے پانی دے ٹینک مکے شریف کی مدینہ پاک پہنچا ہے، مسجد نبی جتنا پانی چلتا ہے زمزم والا چلتا ہے، ایڈی دور وہ پانی 350 میل دور وہ پانی کیوں منگایا جاتا ہے؟ برکت والا پانی جہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام دی اڈیاں چم کے باہر آوے، ہزارہ سال بعد وہ برکتہ والا ہے کہ نجدی حکومت بھی اپنے سرکاری خرچے اتنے مکیوں منگوا کے مدینے مسجد نبی پاک کے پرانے روح پانی پلاتے، مگر نبی پاک دی وجہ سے جڑے مدینے دیکھو برکت والے نو بند کر، جڑے مدینے دیکھو نبی پاک دے تو خالوں با برکت ہوئی کہ نبی پاک لو آویدان چھڈیا، وہ پانی میٹھے ہو گئے، خوب بند کر دیتے گئے، اتنی شرک ہوتا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام دیا لگ کے جڑا پانی جاری ہوئے وہ بابرکت، وہ 350 میل دور سعودی اپنے خرچے اتنے پانی پہنچاوے حاجیاں پلاوے، وہ شرک کوئی نہیں، مگر مدینہ پہنچا تو پانی یہ شرک بن جائے۔ پتہ لگا انہوں باقی ہر نبی نال پیار ہو سکتا ہے، مگر اس نبی نال انہوں غیر پیار کوئی، اس نبی کے ہر نشان کو مٹان واسطے تلے ہوئے۔ حضرت فاطمہ زہرا دی قبر مسمار کی تھی، سرکار دیا 9 بیویاں دی قبر مسمار کی تھی، نبی پاک دے چاچے حضرت عباس دی قبر مٹا دیتی، امام حسن دی مزار شریف مٹا دیتی، اور اکابر صحابہ دیا قبر صاف کر چڑیا، نبی کریم علیہ السلام دے والد گرامی دی قبر صاف کر چڑی۔ تسی اخبار پڑھیا ہو سی کہ صدیاں بعد آپ کا جسم انجے صحیح سالم برآمد ہے، بالکل اسی طریقے صحیح سالم ثابت ہویا، اور نام و نشان بھی نہ مٹا چڑیا، حتیٰ کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے مزار شریف سے جڑا قبہ بنے ہوا صرف وہ نہیں گرایا جی نال مسجد بڑی ہوئی، مسجد ہٹا چڑی، جنہ مسیطہ کا تعلق بھی اللہ دینا پیارا نال ہے، وہ مسیطہ ہی انہوں نے ڈا چکی ہیں، اتنے بھی انہوں نے شرک نظر آیا۔ ہوں ایک آخری یادگار نبی پاک دی والدہ ماجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ عنہ دی ابوات موجود ہے، ہوں وہ قبر بھی انہوں نے مٹا دیتی، نام و نشان ختم کر دیتا، بلکہ 4 فٹ ڈوگی جگہ کھٹ کے آپ کی لاش مبارک کٹ کے پتہ نہیں وہ کتنے کھٹی ہے اور وہ جگہ صاف کر سکے۔ بدترین دشمن وہ ہوں جا مویا تو بھی نہ کرے، جیندیا نال تو دشمنی ہر کوئی کر لینا، لیکن دشمن مر جائے تو اگلے والا ہوں مر گیا ہوں وہ دشمنی کرنی ہے، لیکن اتنے کمینے لوگ نے کہ نہ پاک ہستیاں کی وفات تو بعد کی یہاں کی دشمنی کو باز نہیں آ رہا۔ یہ وجہ ہے کہ نبی کریم علیہ السلام انہوں کے خلاف اتنا غصہ ہے، اتنی ناراضگی ہے، انہوں کو اتنی نفرت آئی کہ جدو آپ دعا فرما رہے ہیں شام واسطے یمن واسطے عرض کیتا گیا وفی نجدنا یا رسول اللہ،
نجد واسطے بھی دعا فرماؤ اللہ اتنے بھی برکتہ دے دے. آپ دعا نہیں منگی. دوبارہ عرض کیتا گیا نجد واسطے بھی دعا چاہ فرماؤ آپ نہیں منگی. دوبارہ عرض کیتا گیا دعا فرمایا میں نہیں دعا کرتا. کیوں دعا کرا اس خطے واسطے؟ ہونا کر زلازل والفتن وبآیت لو کرن الشیطان. تو زلزلے اٹھینے تو فتنے اٹھینے تو شیطانی ٹولا نکلتا. میں کیوں دعا کرا اس خطے واسطے؟ تیری صدی ابتدا یہ نجدی خبیث تو ظاہر ہوئے لیکن 1200 سال تو نبی پاک اس خطے تو بھی بیزار ہیں اور آپ نے دعا پہلے لوگ ہفتے بھی نہیں منگی. آپ انہوں واسطے بھی دعا کرنے راضی نہیں ہے. اتنی نفرت سرکار نو اس سے ٹولے کول ہے. یہ لوگ اتنے موجود ہیں ساڈا مارکا سمجھے گا شاید اللہ مقرر کیتے ہیں اتو نازل کیتے ہیں جڑے اتنے رہن والے. اللہ کو پسند نہ ہوں تو کیوں ٹکڑ دینا؟ یہ دلیل ابو جہل دیتی ہے. جس نے نبی پاک ہجرت کر کے مدینے آ گیا تو اس نے ابو جہل آ کے ویکھیا سی آختے اللہ اپنا گھر سانو دیتا ہے انہوں نے نہیں دیتا. سانو نہیں کڈیا انہوں نے کڈ چڈیا. معلوم ہوتا سی رب نو بڑے ہی پیارے لگتے ہیں لیکن چند سال بعد پتا لگا بھی پیارے وہ ہم تو دشمن ہے اس نو جہنم حاصل کرایا کہ نبی پاک نو مکے کا حاکم بنا دیا. یہ مارکا ہے 1923 ہوں کی 1999 کتنے سال بنے 76 جا رہے. یہ 76 سال تو اتنے آئے. یہ چونکہ 76 سال تو آ گئے تو برعک ہو گئے. جی پہلے 1300 سال اتنے رہے ہیں وہ کیوں برعک نہیں؟ جا 13.5 صدیاں اتنے رہے جی وہ برعک نہیں ہو سکتا تو 19 صدی والے کیوں برعک ہو گئے؟ عجیب دلیل ہے. یہ چونکہ 5 صدی تو اتنے لہٰذا برعک ہے. 1350 سال اتنے رہے گا کیوں نہیں برعک؟ یہ روزے ڈھال والے اگلے روزے بڑھان والے. یہ یا رسول اللہ نو شرک کہنے والے اگلے یا رسول اللہ پڑھنے والے. یہ صلاۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ کا مذاق اڑانے والے اگلے اتنے جڑے ہیں وہ صلاۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ پڑھنے والے ہیں. یہ میلاد میں شرک تے بدعت تے دلالت تے گمراہی آکھن والے اگلے جڑے میلاد مناندے ہیں. لہذا جو 1350 سال اتنے رہن والے روزے کبے بناؤ والے میلاد مناؤ والے صلاۃ والسلام علیہ کہ یا رسول اللہ پڑھنے والے وہ جی برحق نہیں ہو سکتے تو یہ 19 صدی واقعی کیوں برحق ثابت ہو؟ یہ مکہ جتنے حجاج جیسا ظالم گورنر رہا ہے امام رہا ہے خطیب رہا ہے. یہ مدینہ ہے جتنے مروان جیسا پلیت آدمی امام بھی رہا ہے گورنر بھی رہا ہے حاکم بھی رہا ہے. اس واسطے یہ بندیاں نے مقرر کردہ نے ملازم نے سرکاری ایک اللہ نے نازل نہیں فرمایا. بت کعبے میں 300 سال تک موجود رہے نے. کیا بت بھی کہہ سکتے ہیں جیسے اللہ نے پیارے نہ ہویا تو 300 سال کیوں گزاری آ دے گا؟ ابھی رب دے پرانے رہے 300 سال مہمان رہے 300 سال جی رب دے پیارے نہ ہو گیا تو کیوں ٹھیک آئے کہہ سکتے؟ تھوڑے چوٹے کرا کے ربار سٹا چڈیا تو پتہ لگا 4 دیہڑے اتنے کٹ لینا برحق ثابت نہیں ہو سکتا. برحق کوئی ثابت ہو سکتا ہے جن قرآن حدیث برحق آ کے خالی اتنے ٹکڑنا برحق کوئی نہیں ہو سکتا. دوسری پڑھو. تین سوال ہے. پہلا تیرے کسی پیر کے دربار پر سجدہ کرنا جائز ہے یا نہیں ہے؟ پیر جیندہ ہوئے یا فوت ہو کے دفن ہو جاوے کسی نے سجدہ کرنا اللہ کے علاوہ حرام ہے. عبادت دے طور پہ کرے تو کفر ہے اور تعظیم دے طور پہ کرے تو حرام ہے. اگلی شریعت ہے سجدہ بطور تعظیم کیتا جاندہ ہے. فرشتہ حضرت آدم نے کیتا, حضرت یعقوب انہاں دی بیوی انہوں نے بیٹے 11 نے حضرت یوسف علیہ السلام نے کیتا. اگلی امتان دے اندر سجدہ بطور تعظیم کیتا جاندہ ہے غیر اللہ نو. لیکن نبی کریم علیہ السلام نے اپنی شریعت کے اندر سجدہ غیر واسطے حرام کر چھڑیا. کوئی جیندہ ہوئے یا فوت شدہ سجدہ جائز نہیں ہے. دوسرا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کا نام بتلائے. کہ میں تسی دسو کہ وظیفہ کیڑا پڑھنا ہے اتنا تسی جو دسو نام ایسا دسنا ہے. یہ کوئی پیسے کمان واسطے یا کوئی پیسے چکر واسطے لوگ کی نام پوچھتے ہیں. بارہ وظیفہ تسی نام دسو. نام ہے انہوں کا یوحانس. یاد رہے ویسی یوحانس یہ نام ہے انہوں کا. اہل تشیعوں کے جنازہ پر سنی آزاد جا سکتے ہیں یا نہیں جا سکتے؟
جنازے تے جا سکتے ہیں لیکن جنازہ پڑھ نہیں سکتے. اب ویکھن واسطے چلے جاؤ کیویں رہندا پیا وہ تو ویکھ سکتے ہو سکتا ہے عبرت حاصل ہو جا رہے جنہ نبی دے یاراں دی گستاخی کیتی ہے جانے جانے کی شکل ہے کہ صورت ہے جانا تو جائز ہے مگر جنازہ پڑھنا جائز کوئی نہیں. کیوں جہاں صحیح مان ہے شیعہ ہے. اج کل کئی لوگ شیعہ ہوتے چسکے واسطے دا دیہڑے موج بیلے سے گزر جا یہ چسکے کا شیعہ ہے ان پتہ کوئی نہیں شیعہ مذہب کے جی صحیح پتہ ہو شیعہ مذہب کے تو مڑ اس پاس کوئی عقل مند آدمی نہیں جا سکتا. شیعہ مذہب قرآن ہی کوئی نہیں اللہ کی کتاب ہی کہیں نہیں یہ جھٹ پاؤن والی کتاب اصل کتاب اللہ نہیں ہے. یہ کہتے سان امام نے آخیا کہ اصلی قرآن آن تک اسے نال وقت تک ہی رکھو گزارا چلائی رکھو. جی سارا پاکستان بن گیا تو آئین کوئی نہ اس انگریز والے آئین نال وقت تک کیا انہیں اج تک ہوں تک مسلمانوں والا نہیں بڑھ سکیا تو یہ بھی وقت تک کیا آدھے اصلی قرآن کوئی نہیں نہ کو جنہ کا عقیدہ یہ ہوئے کہ اللہ کی کتاب ہی سارے کول کہیں نہیں وہ دعویٰ کر سکتے ہیں سارا مذہب اللہ علیہ یہ سارا دین اللہ اتارے اللہ کی دین اتار رہا ہے کتاب کی صورت ہے جب کتاب ہے ہی کوئی نہ دین اللہ کا دین کیوں بڑھ گیا. ارادہ عقیدہ ہے کہ یہ قرآن کو اصلی قرآن نہیں. ہر غلطی جی کسی کتاب ہو سکتی ہے وہ اس قرآن کی موجود ہے. کدائی ایتاں بڑھا دیتی گئی کداؤں گھٹا دیتی گئی کداؤں کی آیت کدائی پٹ کے ماری گئی ہے کداؤں کی کدائی پٹ کے ماری گئی ہے تو نہ یہ ترتیب صحیح ہے نہ یہ آیتیں پوری ہیں وہ 17,000 ہیں یہ 6,666 ہیں پھر وہ پہلی ہور آیتیں ہیں یہ ہور ہیں پہلی آیتیں اس واسطے ہر آیت جڑا کسی بھی مصنف کی کتاب ہو سکتا ہے وہ اس کتاب میں موجود ہے تو اصلی قرآن نہیں ہے. اصلی قرآن امام غائب دے کول ہے وہ 80 تے لے 80 انتظار پیکٹ مار کا مڑ وہ تو آسی یہ عقیدہ جڑا رکھ دیں یہ مطابق ہو سی تو مومن بن سن اجے تو کوئی نہیں جڑا بندہ انتظار ہوئے قرآن آسی دسی وہ مطابق عمل کر سا تو من بیٹھا اجے سارے کول کوئی نہیں قرآن آسمانی کتاب کا ہی نہیں جڑا من بیٹھا سارے کول آسمانی کتاب کا ہی نہیں وہ کہہ سکتا ہے سارا مذہب خدا جڑا اللہ نازل کیتا ارادہ عقیدہ ہے کہ نبی پاک دے سارے صحابی مرتد ہو گئے کوئی دین اتنے نہیں رہا سوا تین دے وہ بھی اتو مرتدہ دے رات شامل آل وکرے. ارادہ عقیدہ ہے کہ حضرت علی ایک فرقہ نام ہے کاملیہ وہ کہتے ہیں حضرت علی بھی کافر ہیں کیوں انہوں نے دعویٰ کیوں نہیں امام ادا کیتا. صحابی کافر ہیں جو نہ منیا امام کیوں کہ حضرت علی کافر کیوں ہیں جو نہ دعویٰ کیوں نہیں کیتا. ایک فرقہ نام ہے سلائیہ وہ لاتا پھر وہ کہتے ہیں اتو علی بشر وچو خدا ہے ہر امام اتو بشر وچو خدا ہے. ایک فرقہ نام ہے اسماعیلی ہے جڑے وضو غسل نماز روزہ حج زکات ہر شے میں تبدیل کر چڈیے وہ کہتے ہیں یہ وضو مراد ہی نہیں وضو امام کی بیعت ٹیموں میں امام نہ لبے تو نائب کی بیعت جنابت کی امام دراز فاش کروانا اس لیے جنابت کی ہے توبہ طائب ہو جانا نماز کی ہے دل اللہ اللہ کرے یہ تو بیٹھا ہوئی ہے ورزش ہوئی ہے کہڑی نماز ہے جی تھی کیا رکوع سجود کرتے ہو انہیں پوری شریعت بدلا کے رکھے گی. یہ جڑے 12 امامی ہیں یہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن کی اولاد ساری بے ایمان ہے بڑے محب کے عاشق بن دینا مگر مذہب کی کتابیں پڑھو تو پتہ لگے کہتے ہیں حضرت امام حسن کی ساری اولاد بے ایمان ہے اور قیامت دے انہوں نے منہ کالے اور سن جنہوں نے 2 دفعہ بالن بڑھا دیتا جاتا جنہ امامت کا دعویٰ کیتا ہے وہ سارے دوستی ہیں. حضرت علی دے بیٹے محمد بن حنفیہ دعویٰ کیتے حضرت امام زین العابدین دے بیٹے ہورنا نے بھی دعوے امامت نے کیتے حضرت زید دعویٰ کیتا ہے حضرت امام جعفر صادق دے بھائی دعوے کیتے امامت نے انہیں سارے دے نزدیک وہ بے ایمان نے کافر نے انہیں امامت نے دعوے کیتے. نبی پاک کی پھپھی حضرت صفیہ کے بارے انہوں کا عقیدہ ہے کہ وہ زناکار عورت ہے اور حضرت زبیر کو کہنے نے حرام زادے تو وہ بیٹے نبی پاک کی پھپھی حضرت صفیہ کی جی وہ حرام زادے تے قصور اڑانا تو نہیں قصور تو نہ مان ہے تو نبی پاک کی پھپھی تو حضرت علی پاک کی پھپھی تو جناب ابو طالب کی بہن تو بھی نہ شرم نہیں کی حضرت عبد المطلب کی شہزادی تو بھی شرم نہیں کی بہن اس واسطے یہ جائے لوگ جڑے اتنے بے باک
اتنے گستاخ اتنے حد تجاوز کرنے والے ہو، انہوں نے کس واسطے جنازہ پڑھا؟ اللہ کے جا کے سفارشی بن کے کھلونا انہوں لوگوں کا جنہوں سے اللہ کا قہر تے غضب ہوگے. کیا یہ مطلب یہ نہیں کہ ایسا تیرا غضب بھی برداشت کرنے دیا؟ ایک بندے کے دشمن نال جو تسی جا کے رل کے کھلو تو میرے کا مطلب یہ ہے نا کہ ٹھیک ہے تو دا دشمن ہے تو ساڈا ہی دشمن سے، یہ مطلب نکلیا. جدو اللہ فرماتا ہے من عادی لی ولی فقد آذنتہ بالحرب، جہاں کسی میرے ولی نال دشمنی ہو جائے میرا انہاں اعلان جنگ، جنہاں دے جوڑیاں دی دھوڑ تو ہزاراں ولی قربان کر دیتے جاؤ پھر بھی ادب ادا نہ ہوئے، یہ انہاں کی ذاتاں تے ایسے حملے کرنے والے لوگ ہو تسی انہاں دے سفارشی بن کے نہ چلو گے یہ اللہ تعالیٰ کی جتنے میری جنگ ہے اتنے تو سفارشی، اتنے تو دھڑی بن کے آیا کھلوتا ہے تو کیا تم اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کے کار کا نشانہ بنا؟ اگر کوئی آخے نہیں قرآن اصلی ہے نہیں اسی صحابہ کی گستاخی نہیں کرتے تو شیعہ ہی نہیں. جہاں شیعہ کتاباں کی روح نال میں اس کی گل کر رہا وہ نزدیک صحابہ بھی ایمانوں خالی، اہل بیت بھی ایمانوں خالی، اور یہ قرآن ہی نہیں ہے اور پتہ نہیں کچھ کچھ گستاخیاں. ایسے آدمی بالکل نماز جنازہ کسی سنی مسلمان واسطے جائز نہیں ہو سکتی. وآخر دعوانا. محدث اعظم ساؤنڈ مووی اینڈ کیپ ہاؤس ارشد مارکیٹ جھنگ بازار والے اب قادری شاپنگ سینٹر نیو انارکلی ڈگلس پورہ گلی نمبر 11/12 عقب سنی رضوی مسجد آستانہ عالیہ محدث اعظم جھنگ بازار فیصل آباد کی دکان نمبر 17 میں شفٹ ہو گئے ہیں. احباب اب یہاں تشریف لائیں. یہاں سے آپ بہترین عطریات، کیپ، امام شریف، تسبیحات اور نامور علماء کرام، نعت خوان، قرہ حضرات، قوالیاں اور عارفانہ کلام کی آڈیو ویڈیو ریکارڈنگ حاصل کر سکتے ہیں، اور آڈیو کیسٹ اور ویڈیو فلم کو USB میں کنورٹ کرنے کا بہترین انتظام ہے. پروپرائٹر قاری محمد نور جمال رضوی. موبائل نمبر 0300 7656 299.